جیسا کہ گزشتہ کل ہم لوگ میم ساکن کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ سنیں، اس کا مراجعہ پھر ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ گزشتہ کل میں آپ لوگوں کے سامنے میم ساکن کے تعلق سے کہا، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے با آنے کی صورت میں اس کا کیا حکم ہے، میم آنے کی صورت میں اس کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ دیکھیے، میم ساکن قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد با آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ اخفاء شفوی۔ جی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی۔ اخفاء شفوی یہاں پر جو ہے میم کو جی تھوڑا سا چھپا کر پھر اس کے بعد باقی ادائیگی ہونی چاہیے، جیسے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی با کو تو آپ بتا رہے ہیں، میم کو بھی بتانا چاہیے، کب؟ جب آپ با کو ادا کرنے سے کچھ پہلے، جیسے دیکھیے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اسی کا نام ہے اخفاء شفوی۔ اب ہمارے پاس ہندوستان میں اکثر لوگ اس طرح جو ہے پڑھتے ہیں وَمَا هُمْ، مکمل طریقے سے میم سے جو ہے ملا دیتے ہیں، یعنی دیکھیے بولنا تو ملانا تو ہے ہی لیکن مکمل طریقے سے نہیں، کچھ اس کے بعد جو ہے۔ پھر دوسری بات بتایا تھا ادغام شفوی، یہاں جو ہے مدغم ہو جائے گا میم سے، وہ تو ہے ہی، اس لیے کہ دونوں حروف ایک ہی ہیں، میم اور میم دونوں ہیں۔ جی، میم ساکن کے بعد میم ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، میم ساکن کے بعد میم، تو ہندوستانی نسخے میں آپ کو جو ہے شدہ مل جائے گا، جی ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو جو ہے میں بتا رہا ہوں وہ ہے میم ساکن کے بعد میم بھی نہ ہو با بھی نہ ہو، میم بھی نہ ہو با بھی نہ ہو، تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ اظہار کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں بسم اللہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے، با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، میم کو بتا دیں گے، بس میم کو نہ کھینچنا ہے نہ چھپانا ہے، بس سمجھ میں آ گئی؟ اخفاء کا مطلب چھپانا، ادغام کا مطلب ملا دینا، مدغم کرنا۔ جی، اب یہاں دونوں چیزیں کب کریں گے؟ با ہو میم ساکن کے بعد تب، یا میم ساکن کے بعد میم ہو۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے، جی یاد رکھ لیجئے، وہاں پر کیا نہیں کریں گے ہم لوگ؟ میم کو نہیں کھینچیں گے۔ جی بس سمجھ میں آ گئی؟ اس کی جو ہے کل میں آپ لوگوں کے سامنے مثال جو ہے بیان کیا۔ دیکھیے سورۃ البقرہ شروع میں کئی چیزیں آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس کی مثالیں، کئی مثالیں آپ کو جو ہے مل جائیں گی سورۃ البقرہ کے شروع میں، آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ان الذین کفروا سواء علیہم، علیہم علیہم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، سواء علیہم اانذرتہم اانذرتہم، لکھ دیتا ہوں شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان دونوں کا ذکر کل ہو چکا ہے، اس لیے میں جو ہے ان دونوں کو مٹا رہا ہوں، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی، اس کا جو ہے ذکر کل ہو چکا، اسے جو ہے میں مٹا رہا ہوں۔
ان الذین کفروا. دیکھیں میم ساکن کے بعد حمزہ، میم ساکن کے بعد حمزہ. ام لم، ام لم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام ہے. ام لم تنذرہم، لا یؤمنون. دیکھیے تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا سواء علیہم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. اانذرتہم، میم ساکن کے بعد حمزہ. ام، میم ساکن کے بعد لام. لم تنذرہم. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 6، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 6. اب اسے جو ہے دیکھ لیجئے اس آیت کریمہ میں میم ساکن کے بعد کیا کیا ہے. اب اس طرح اگر پڑھیں گے تو غلط ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ غلط ہے. انذرتہم، یہ بھی غلط ہے. ام، یہ بھی غلط ہے. لم، یہاں ہے دیکھیے یہاں بھی ہے. لم، لم میم ساکن کے بعد تا ہے. جی میں نے کہا میم ساکن کے بعد میم ہو یا با ہو، میم ہونے کی صورت میں ادغام کہلائے گا، میم سے مل جائے گا. با ہونے کی صورت میں اخفاء شفوی کہلائے گا، یعنی ہونٹ کا اخفاء، ہونٹ کے حروف کو چھپا کر بولنے کا اخفاء، اخفاء شفوی کہتے. الاخفاء الشفوی، شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو، الاخفاء الشفوی. اب دیکھیے میں کہہ رہا تھا ام غلط، لم غلط. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کس طرح پڑھیں گے میں آپ کو جو ہے ویڈیو کے ذریعے جو ہے بتا رہا ہوں. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پوری آیت پڑھ کے جو ہے میں سنایا ہوں، اس کی اصلاح ضرور کریں. میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے، اس کے علاوہ اگر جو ہے کون سے بھی حروف آتے ہوں، یا آئے یا جو ہے جیم آئے، ہا آئے، خا آئے، وہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. اظہار شفوی کہتے ہیں. اس میم ساکن کو نہیں کھینچیں گے، اس میم ساکن کو نہیں چھپائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی، یہی کچھ قواعد ہم لوگوں کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد کل ایک
آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا تھا، لیکن مد کے سلسلے میں، جی مد کے سلسلے میں بتا رہا تھا، ایک ہی کلمے میں الف آ جائے اور حمزہ آ جائے، حروف مد ایک ہی کلمے میں آ جائے، جیسے میں نے کہا کل جاء، جیء، سوء، ٹھیک ہے۔ اب کل جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہوئے ایک چیز جو ہے سنیں، ایک ہے مد عارض، مد عارض، جیسے اب ہم لوگ جو ہے رک رہے ہیں، عاد ملا کر پڑھیں گے، عادن، ٹھیک ہے، عادن، اس طرح ہے، سمجھیے۔ اب ہم لوگ جو ہے یہاں پر وقف کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عاد اسے کہتے مد عارض، 3 الف تک کھینچ سکتے، جی عاد، جیسے اب میں شروع سے پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو الرجیم جو اتنا لمبا جو کھینچ کر جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، جو مد کر رہے ہیں، یہ کون سی مد ہے؟ اسے کہتے مد عارض۔ وقف کی صورت میں ہم لوگوں کو کیا چیز جو ہے لازم آتی ہے؟ وہی حروف مد آنے کی وجہ سے۔ حروف مد کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی حروف مد؟ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اب دیکھیے الرجیم میں کیا چیز ہے؟ یا، کیا ہے؟ دیکھیے الرجیم، جی رجیم، را، جیم، یا، میم۔ اب میم پر جو ہے کیا ہو گیا؟ سکون آ گیا، سکون سے پہلے یا ساکن ہے، تو ہم جو ہے اس حروف مد کی وجہ سے ہی اسے کہتے مد عارض۔ الرحمن، الرحمن، یہ مان جو کھینچ رہے ہیں 3 الف کے برابر، جی یہ کون سی مد ہے؟ اسے کہتے ہیں مد عارض۔ الرحمن، اتنا بھی کر سکتے ہیں آپ، الرحمن۔ تلاوت کے اعتبار سے آپ اگر جو ہے ترتیل پڑھ رہے ہیں، بالکل آہستہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ترتیل، ایک ہے تدویر، ایک ہے حدر۔ ترتیل، تدویر، حدر۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آہستہ سے پڑھیں، تکلف کی کیفیت نہیں ہونا، جی ہاتھ اٹھا کے صورت بنا کے چہرہ بنا کے لمبا اونچا کھینچ کے نہیں ہے، بالکل سیدھی سادھی تلاوت ہو، آہستہ سے، بالکل آہستہ، یعنی آپ کے پڑھنے کو سامنے والا سمجھ لے، آپ کی تلاوت کو سامنے والا سمجھ لے اور لکھ بھی لے۔ جیسا کہ ہمارے کچھ قراء کرام اس کی جو ہے تفصیل اس طرح جو ہے بتاتے ہیں کہ بھئی ترتیل وہ ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں، آپ بالکل آہستہ تلاوت کرتے ہیں، سامنے والا بیٹھ کر جو ہے اسے سمجھ بھی لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لکھ بھی لیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ترتیل۔ دوسری چیز ہے تدویر، روانگی ترتیل سے کم ہو، روانگی جو ہے نا آپ کا جو اسپیڈ ہے ترتیل سے کم ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سامنے والا سمجھ رہا ہے، لکھنے میں دشواری ہے، لکھنے میں دشواری ہے۔ حدر کیا ہے؟ سامنے والا سمجھتا ہے لیکن لکھ نہیں پاتا۔ 3 فرق آپ کو جو ہے آرام سے، جی اس طرح جو ہے کچھ قراء کرام اس طرح جو ہے لکھے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تو آپ اس کی تلاش قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر جو ہے تلاش کریں گے تو نہیں مل پائے گی، جی ہاں جی۔ تو میں نے کہا 3 چیزیں، ترتیل، تدویر اور حدر۔ کچھ اور کے پاس جو ہے اور بھی اس کی قسمیں ہیں، لیکن یہ 3 قسمیں جو ہے بہت ہی زیادہ عام ہیں اور رائج ہیں، جی انہی 3 تلاوت، یعنی 3 قسم کی جو تلاوت ہے اسی سے اکثر و بیشتر ائمہ کرام، مساجد کے ائمہ ہوں یا جو ہے قراء کرام ہو
مقرئین جو بھی ہیں اس طرح جو ہے پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی؟ ہاں جی، قرآن کی تلاوت 3 قسم کی ہوتی، ایک ہے ترتیل، بالکل آہستہ سے پڑھنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو بالکل ٹہر ٹہر کر، آہستہ سے، جی آہستہ سے ٹہر ٹہر کر تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ افضل طریقہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کے مفہوم اور مطالب کو جان کر سمجھ کر، یعنی وقف کی جو صورت ہے اسے جو ہے خیال کرتے ہوئے، اگر کوئی کچھ تیزی کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، جیسے حدر ہے یا جو ہے تدویر ہے، اس طرح کی تلاوت اگر کرتا ہے تو بالکل درست ہے، کوئی اس میں جو ہے ممانعت نہیں ہے، بالکل صحیح تلاوت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی، میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد بولیے بہنیں بھائیوں، میم ساکن کے بعد جی، میم ساکن کے بعد حمزہ، جی میم ساکن کے بعد ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبروک، بارک اللہ فیک، احسنتم یا اخواتی، احسنتم یا اخوانی و اخواتی، ماشاء اللہ، خوشی کی بات۔ میم ساکن کے بعد میم یا با، میم یا با، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ اظہار شفوی کہلائیں گے۔ ماشاء اللہ، احسنتم احسنتم احسنتم۔ جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا گزشتہ کل ایک بات بتاتے ہوئے میں رہ گیا، وہ ہے مد عارض کے تعلق سے۔ جی، المد العارض، اس کی مثال، اگزامپل کیا ہے؟ قعود، قیام، الرحیم، وقف کی صورت میں یہاں پر 3 الف کے برابر ہم لوگ جو ہے کھینچ سکتے، بہرکیف اس کی کئی صورتیں بھی ہیں۔ دو حرکت 4 6 تک کھینچ سکتے آپ، 2 4 اور 6 تک جو ہے ہم لوگ کھینچ سکتے۔ مد منفصل کے لیے 5، مد منفصل 4 سے 5، مد متصل 5، وہ تو ضروری، مد متصل کرنا ضروری ہے۔ جی، اسی طرح ایک ہے مد لازم، مد لازم اس کی کئی قسمیں ہیں۔ مد لازم کلمی
मुसक्कल मद्द लाजिम, कलीमी मुखफ़फ़ मद्द लाजिम, हरफी मुसक्कल मद्द लाजिम, हरफी मुखफ़फ़। जी, मद्द लाजिम की कई किस्में हैं। मद जैसे सूरह फातिहा में है ना, आखिर में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो 6 अलिफ। अब यहाँ हम लोगों को जो है छूट है, 2 भी खींच सकते जी, 4 भी खींच सकते और 6 तक भी खींच सकते। लेकिन जी बहुत ज़्यादा भी अगर खींचेंगे, वही तिलावत के एतबार से आप जो है खींचेंगे तो दुरुस्त है। तिलावत आपकी जो है तरतील है तो तरतील के एतबार से आप जो है खींचेंगे। तिलावत आपकी जो है तदवीर है उस एतबार से आप जो है खींचेंगे। 4 अलिफ है, आप तरतील पढ़ते हैं तो 6 अलिफ खींचिए जी। तदवीर अगर करते हैं तो फिर जो है वहाँ पर कम कीजिए। आप जो है हदर पढ़ रहे हैं तो फिर 2 अलिफ खींचिए। जैसे पढ़ के दिखाता हूँ, बस शायद समझ में आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये क्या तिलावत होंगी फिर? कौन सी भाई तिलावत होंगी ये? हदर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हदर। अब इसी चीज़ को जो है मैं पढ़ता हूँ तदवीर में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क्या हुआ भाई? तदवीर। हाँ, अब है तिलावत तरतील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क्या हुआ? तरतील। हाँ जी, बहरकैफ 6 अलिफ बोले तो 6 अलिफ हिच खींचना, 6 अलिफ के बराबर हिच खींचना ऐसे नहीं है, बल्कि जो है 4 हो तो 4 ही होना। आप जो है 2 से 3 कर सकते, 3 से 4, 4 से 5, 6 तक। 6 से बढ़ना गलत है। हाँ जी, उसकी एक मुद्दत है, समझिए जी। कल हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? जी, सुकून की बहस के सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने मीम साकिन रखा और अभी इंशाअल्लाह नून साकिन का भी जो है ज़िक्र करूँगा। ये इस दर्स को इंशाअल्लाह ख़त्म कर लेते, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह और कुछ तजवीद के क़वाइद इंशाअल्लाह सीखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद-दर्सुल हादी अशर। आप लोगों के पास अगर किताब है तो किताब खोल कर बैठ जाएँ बहनें और भाइयों। अंता अंता, मैं मीम साकिन का ज़िक्र कर चुका हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह नून साकिन का भी ज़िक्र इंशाअल्लाह मैं करूँगा। अंता इहदी बादु बतशा सअया कुन्तु लस्त अमरिन अमरिन। अब इसमें जो है मीम साकिन है तो बताएं क्या चीज़ है यहाँ? मीम साकिन के बाद क्या है? रा है। अमरिन, क्या नहीं करेंगे? मीम को खींचेंगे भी नहीं, छुपाएंगे भी नहीं। बरदन बरदन, इस रा को क्या कैसे पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? बरदन, पुर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। बारीक के लिए कसरा होना,
را ساکن ہے, را سے پہلے فتحہ ہے نا, تو کیا کریں گے؟ بردن, موٹا پڑھیں گے. جمعن, جمعن, میم ساکن کے بعد عین ہے, کیا ہوگا؟ یہ اظہار ہوگا. جی. حبل, با ساکن ہے, القلا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حبل پڑھیں گے یا حبل پڑھیں گے؟ حب. خسرن, خسرن, خسرن. خلقن, سبحن, سبقن, سبقن. شأنن, شأنن. اب یہاں پر کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے. کیوں؟ حمزہ ہے. شأنن. جی. صبحن, الف ہو تو کیا کریں گے؟ شانن پڑھیں گے. جی. حمزہ ہو تو شأنن. صبحن, ضبحن. عبدن, عدن. عشر. عصف. غرقا. غلبا. فصل. قدحا. عضبا. كأسا. كدحا. لغوا. مسك. نخلا. نشطا. نفس. نقعا. يسرا. أبقى. ترضى. تنسى. میں یا کے تعلق سے ایک بات بتایا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یا کے تعلق سے کون سی یا جو ہے پڑھیں گے, کون سی یا نہیں پڑھیں گے؟ یا پر اگر ڈاٹ ہو تو اس یا کو پڑھیں گے, جس یا پر ڈاٹ نہیں ہوگا اس یا کو نہیں پڑھیں گے. ابقى. ترضى. تنسى. يخشى. يسعى. يتلو. يدعو. تجري. يهدي. يغني. ألقت. أمهل. اقرأ. فارغب. فانصب. فانصب. وانحر. أخرج. أرسل. أغطش. 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 أغطش غلط ہے, غین کی آواز باہر ہے, سمجھ میں آئے. ایسے نہیں کہ اسے قلقلہ کر کے بتائیں, آغو نہیں ہے. أغطش. 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 أفلح. أكرم. ألهم. أنشر. أنقض. دمدم. عسعس. أعبد. يخرج. أعبد. نعبد. يخرج. يحسب. يشرب. يشهد. ترهق. تعرف. أقسم. يبدئ. ينفخ. ينقلب. يوسوس. ثقلت. حشرت. سطحت. كشطت. نشرت. نصبت. أثر. أثرن. 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 وسطن. فرغت. تأتون. يسقون. يفعلون. يعملون. يعلمون. يضحكون. يكسبون. يدخلون. ينظرون. تعبدون. أنعمت. أنذرنا. أنزلنا. خلقنا. رفعنا. وضعنا. نطفة.
عبرة زجرة تذكرة مسفرة مؤصدة. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر مؤصدہ پڑھتے. یہ تلاوت دوسری قرات میں درست ہے، حفظ کی قرات میں یہ تلاوت غلط ہے. دوسری قرات میں یہ تلاوت درست ہے، حفظ کی قرات میں یہ تلاوت غلط ہے. ہم لوگ ہندوستانی حفظ کی قرات جی روایہ حفظ عن عاصم ہماری جو ہے تلاوت ہے، اس کا جو ہے خیال کریں، اس میں جو ہے مؤصدہ ہے. دوسری ایک تلاوت ہے کسائی کی روایت جس میں جو ہے مؤصدہ درست ہے، تلاوت صحیح ہے، لیکن دوسرے کی تلاوت میں درست ہے، دوسرے کی جو روایت ہے اس میں درست ہے. لیکن ہماری جو روایت ہے روایہ حفص عن عاصم، اس میں جو ہے کیا چیز ہے؟ مؤصدہ. جی اس کا جو ہے خیال کریں. مسغبۃ مقربۃ متربۃ تضلیل تقویم تکذیب تسنیم مسکینا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشہود ابوابا مصفوفة ازواجا اشتاتا اطعام اعنابا افواجا الفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن. جی یہ تو بات ختم ہو چکی ہے. جی اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو جو ہے بتایا تھا انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کیا چیز رکھوں گا. ابھی نون ساکن میم ساکن کا ذکر ہو چکا. جی انشاءاللہ مد کی بحث میں اور بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم لوگ کریں گے. مد متصل، مد منفصل، مد عارض، پھر اس کے بعد ہے مد لازم. مد لازم کی کئی قسمیں میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بتایا. مد لازم کلیمی مثقل، مد لازم کلیمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. جی انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا. اب ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں نون ساکن. میم ساکن کا تو ذکر ہو چکا. نون ساکن کل میں جو ہے بتایا تھا، لکھا تھا، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتایا. نون ساکن، نون ساکن آپ کو جیسا کہ معلوم ہے ان اگر کہیں گے تو وہاں پر بھی نون ساکن ہے، لیکن وہاں پر تنوین بھی آ سکتا ہے. ان اگر کہیں گے نون ساکن اس میں جو ہے مضمر ہے، جیسا کہ میں تنوین کی بحث میں تنوین سیریز فتحتین کسرتین ضمتین کے سبق میں آپ لوگوں کو جو ہے بتایا تھا. یاد ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیے تنوین یا نون ساکن، تنوین یا نون ساکن، تنوین سیریز. تنوین فتحتین ہو، کسرتین ہو، ضمتین ہو، تنوین فتحہ، تنوین کسرہ، تنوین ضمہ ہو
تو اس میں کیا چیز لازم آئے گی آپ کو جو ہے بتاتا ہوں. یہاں پر 4 چیزیں یاد رکھیں گے آپ میم ساکن کے سلسلے میں میم ساکن اور نون ساکن کو گڑبڑ مت کیجیے. میم ساکن اور نون ساکن کو گڑبڑ مت کیجیے. ہاں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں. نون ساکن سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے کسے یعنی اخفا نہیں کریں گے, ادغام نہیں کریں گے, اقلاب نہیں کریں گے. 3 چیزوں کو یاد رکھیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے, میں آپ کو سب سے پہلے اظہار جو ہے بتا دیتا ہوں. اظہار نون ساکن, اظہار نون ساکن, نون ساکن اظہار. وہاں پر بھی ہم لوگ پڑھے تھے وہ اظہار شفوی. وہاں پر میم شفوی, شفوی میم. یہاں پر ہے اظہار نون ساکن یا تنوین. کتنے حروف ہیں اظہار کے؟ 6 ہیں. آپ کو بتا دیا. حمزہ ہا, تھروٹ لیٹرز حمزہ ہا, عین جی, ہا, غین خا. دکھ رہا ہے؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف آئے. 6 میں سے کوئی ایک آئے. نون ساکن یا تنوین, نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی آئے تو نون کو کیا نہیں کریں گے؟ چھپائیں گے نہیں, نون کو کھینچیں گے نہیں. مجھول سب یہاں نہیں ہے لے, پھر بھی ہے, پھر بھی اس میں جو ہے لوگ اگر جو ہے کرتے ہیں تو پھر غلط ہے وہ مجھول, لیکن نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر وہ چیز کو جو ہے نہ لائیں تو بہتر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک آئے. سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے, اس لیے میں سورہ فاتحہ کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, انعمت. یہ دیکھیے خوبصورتی کا نام, یہ اسی کا نام ہے تجوید. انعمت. کیا نہیں کرنا ہم لوگ؟ انعمت نہیں پڑھیں گے. مخرج کا خیال کرتے ہوئے ہی جو ہے عرب ان تمام چیزوں کا خیال کرتے تھے. مخرج ان کو معلوم ہے جی کس میں آسانی ہے, کس میں جو ہے دشواری ہے, کس میں تکلیف ہے. تو بہرکیف انعمت غلط ہے. اسی طرح انعمت یہ بھی غلط ہے. چھپائیں یا کھینچیں, نون کو چھپائیں, نون کی آواز کو ناک میں لے کر جا کے چھپائیں, یا جو ہے نون کا اظہار کریں, نون کو بتائیں. نون کو بتانا, صرف بتانا, کھینچنا نہیں. ان بتا دیے لیکن کھینچ رہے ہیں. اظہار کے ساتھ آپ جو ہے غنہ کر رہے ہیں. نون کی آواز کو جو ہے بالکل آپ شدت کے ساتھ جو ہے بتا رہے ہیں, غلط ہے. انعمت, انعمت اسی کا نام ہے اظہار. بتائیں گے بس چلے جائیں گے. انعمت, انعمت. بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو شک ہے بہنیں یا بھائیوں؟ بھائیوں میں سے یا بہنوں میں سے اگر کسی کو جو ہے اس میں شک ہے تو واپس انشاءاللہ سمجھاؤں گا, آگے بتاؤں گا. سب کی مثالیں جو ہے میں بتاتا ہوں. انعمت, عین کی جو ہے میں مثال بتایا ہوں. عین کی مثال. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد عین ہے. انعمت. نون ساکن ہونا ضروری ہے, نون ساکن ہونا ضروری ہے. نون پر جزم ہو, نون پر سکون ہو. ایسے نون کے بعد
یہ 6 میں سے کوئی آئے تو کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک آئے، وہاں پر کیا کریں گے؟ نون کو نہ کھینچیں گے، نہ چھپائیں گے، نون کو بس بتا کر آگے بڑھ جائیں گے. انعمت، 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 یہی جو ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے سمجھا رہا ہوں. اب اسے کہتے ہیں اظہار بہن. اظہار جب یاد رکھ لیں گے آپ کو اخفا بھی معلوم ہو جائے گا، جی آپ کو ادغام بھی معلوم ہو جائے گا، آپ کو اقلاب بھی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اظہار کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ تلاوت کو خوبصورت بنانے میں لوگ تجوید کو بھول جاتے. تلاوت کی خوبصورتی کو آگے بڑھانے میں تجوید کا جو ہے خیال نہیں کرتے. اس کا جو ہے خیال ضرور کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انعمت. اب دیکھیے جو اوپر ہم لوگ پڑھے اس میں کئی مثالیں آپ کو جو ہے مل جائیں گی. من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، من یہاں تک لکھتا ہوں. من نون ساکن کے بعد کیا چیز ہے؟ کیا بھئی ہے؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. من اہل، یہاں کیا چیز نہیں کریں گے آپ؟ نون کو نہ کھینچیں گے، نون کو نہ چھپائیں گے. من اہل الکتاب بھی غلط ہے، من اہل الکتاب بھی غلط ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ جی الحمدللہ. اب آئیے آپ کو جو ہے تنوین کے بعد حمزہ. طیرن، ابابیل، طیرن ابابیل. میں نے کہا تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد جی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ نون کو نہیں کھینچیں گے. من اہلی طیرن، طیرن ابابیل. اب میں سورہ پڑھتا ہوں، دیکھیے اب اس میں جو ہے بات سمجھ میں آ گئی. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں دیکھیے من اہل الکتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ہو گئی بات؟ اب سورہ فیل پڑھیے. سورہ فیل نہیں بلکہ جو ہے ہاں سورہ فیل ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل،
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل. नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हरूफ में से कोई एक आ जाए तो उस नून को क्या नहीं करेंगे, ना खींचेंगे, ना जो है उसे छुपाएंगे. बात समझ में आ गई? हाँ जी. आपको जो है इंशाअल्लाह मैं एक होमवर्क देता हूँ. जितने लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं जी, उन लोगों को एक होमवर्क है. वो ये होमवर्क ये है, कुरान मजीद से तनवीन के लिए हर हर्फ के लिए 6 मिसालें. अच्छे ठीक है, 3 रख लेते हैं. 3 नून साकिन के लिए 3 जी तनवीन के लिए. उस तरह जो है तो फिर कितने हुए? 6 हो गए जी. 3 नून साकिन के लिए 3 जी, 3 तनवीन के लिए. उसी तरह हा के लिए, उसी तरह आइन के लिए, हा के लिए, गैन के लिए, खा के लिए. तो कितना हुआ? 6 6 2 12 18. कैसा 20 पर 1? 18 और 3 6 की. हाँ क्या भाई 24 30 36 मिसालें आप लाएंगे. 36 में से आधा आधा कर लीजिए. 36 का आधा कितना हुआ? 36 का आधा कितना हुआ? 12. 2 12 20 पर 4 भाई. दे 17 क्या? अच्छा भाई ठीक है. तो फिर एक काम कीजिए, आधा नून साकिन के लिए, आधा तनवीन के लिए. बात समझ में आ गई? बहर कैफ ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों का जज्बा भी रहेगा इंशाअल्लाह. व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें इंशाअल्लाह भेज दीजिए, इंशाअल्लाह मैं चेक कर लूँगा. वापस याद रखिए, नून साकिन या तनवीन, नून साकिन या तनवीन, उसके बाद क्या चीज़ आना? ये 6 हरूफ में से कोई आना. नून शद्दा ना लाएं, या नून को कसरा है, या नून को दम्मा है, या नून को जो है कुछ है, नहीं, वो नहीं. तनवीन हो या नून साकिन हो, उसका जो है ख्याल करें. तनवीन या नून साकिन के बाद जी ये हरूफ 6 हरूफ में से कोई एक हर्फ भी आए तो उस नून को क्या नहीं करेंगे, ना खींचेंगे, ना छुपाएंगे. अल्लाहु आलम बिस्सवाब. आज का दर्स यहीं पे जो है मैं ख़त्म करता हूँ. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम लोगों को कुरान मजीद की सही तिलावत करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए. जो भी इसमें हिस्सा लेते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जज्बे को और उनके हौसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा दे. अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की नशर व इशाअत सही तरीक़े से करने की मुझे भी और आपको भी जो है तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए. व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.